بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، آج ہم اعتکاف کے فضائل و مسائل کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ چونکہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے اور آخری عشرے میں ہم اعتکاف جیسی عظیم عبادت سے بھی ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، ہمیں یہ سعادت حاصل ہوتی ہے کہ ہم اعتکاف کریں۔ تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچتا رہتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اعتکاف میں کوئی نیکی ایسی نہیں ہوتی جس کو لکھا نہ جائے، اور گناہوں سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، حدیث پاک میں ہے۔ دوسری جگہ نبی کریم علیہ السلام کا ایک ارشاد سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ معتکف کو ہر روز ایک حج کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ اعتکاف کی سعادت ہے کہ ہر روز اللہ پاک معتکف کو ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اعتکاف کا جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی جگہ جم کے بیٹھ جانا، جس کو ہم دھرنا مار کے بیٹھ جانا کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ایک سیاسی دھرنے تو ہوتے ہیں، لیکن مذہبی دھرنا کیا ہے؟ وہ اعتکاف ہے، جم کر اللہ کی رضا کے لیے بیٹھ جانا۔ اب دھرنے میں ہوتا کیا ہے؟ کوئی بھی اگر ہم سیاست کی روح سے دیکھیں تو دھرنے میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ تو گویا اعتکاف میں ہم جب بیٹھتے ہیں تو اللہ سے یہی عرض کرتے ہیں انتہائی عاجزی کے ساتھ کہ مولا جب تک تو ہماری بخشش نہیں فرمائے گا ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ اس جذبے کو اگر ہم لے کر اعتکاف بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعتکاف کو قبول فرمائے گا۔ اعتکاف کے حوالے سے حضرت سیدنا عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ معتکف کی مثال اس شخص کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے در پر آ پڑا ہو اور یہ کہہ رہا ہو یا رب عز و جل جب تک تو میری مغفرت نہیں فرمائے گا میں یہاں سے ٹلوں گا نہیں۔ اس جذبے کے ساتھ اعتکاف بیٹھیں کہ مولا جب تک تو میری بخشش نہیں فرمائے گا میں تیرے در پر فقیر بن کر بیٹھا رہوں گا۔ یہ جذبہ ہمیں رکھنا پڑے گا۔ اعتکاف کے حوالے سے پہلی چیز تو کیا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھیں گے۔ اس کی جو شرائط ہیں اس کے لیے مسلمان کا عاقل اور جنابت اور خواتین کا حیض سے پاک ہونا ضروری ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بلوغ شرط نہیں ہے، یعنی بچہ بھی بیٹھ سکتا ہے جو تھوڑی بہت تمیز رکھتا ہو تو وہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے۔ عاقل ہونا، ناپاکی سے دور ہونا، حیض و نفاس سے خواتین کا پاک ہونا، یہ اعتکاف کی بنیادی شرائط میں سے جو بندہ بیٹھے تو ان شرائط کو پورا کر کے بیٹھے۔ اور اگر بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو اس کا اعتکاف بھی صحیح ہے۔ اعتکاف کی دو قسمیں ہیں، اعتکاف واجب اور اعتکاف سنت، بلکہ ایک اعتکاف نفل بھی ہے کہ آپ نفلی طور پر بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ اعتکاف واجب یہ ہے کہ آپ نے کوئی نظر مانی ہے کہ یا اللہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 2 دن 4 دن اتنے دن مسجد میں تیری رضا کے لیے بیٹھوں گا یا گھر میں بیٹھوں گا۔ اور یہ ایک ایسا اعتکاف ہے کہ آپ کی اللہ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ۔ اگر آپ اس کو پورا نہیں کریں گے تو آپ گناہ گار ٹھہریں گے، آپ پر واجب ہو جائے گا وہ اعتکاف، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک کمٹمنٹ کی ہے۔ دوسرا اعتکاف جو ہے وہ اعتکاف سنت ہے۔ یہ اعتکاف مرد حضرات جو ہے وہ مسجد میں بیٹھتے ہیں اور عورتیں جو ہے وہ گھر میں بیٹھیں، اور اس اعتکاف میں روزہ بھی شرط ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی سنت موقدہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی۔ اگر
کوئی ایک بندہ مسجد میں پورے محلے کی طرف سے بیٹھ گیا تو ساروں کی طرف سے ہو جائے گا، اور اگر کوئی ایک شخص بھی نہ بیٹھے تو ساروں پر اس کا گناہ لازم آ جائے گا، ساروں پر اس کے لیے عقاب ہوگا۔ اس اعتکاف کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر نیت اعتکاف موجود ہو، اور 29 کے چاند کے بعد یا 30 کے غروب آفتاب کے بعد وہ بندہ مسجد سے نکلے، یعنی جب بندہ چاند دیکھے اس وقت پھر مسجد سے وہ نکلے گا۔ اور رمضان المبارک کی 20 تاریخ کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے اس کا مسجد میں اعتکاف کی نیت سے موجود ہونا لازمی ہے۔ اعتکاف کے حوالے سے ایک بات یہ عرض کرتا ہے، چلو سنت جو اعتکاف ہے اس کی کچھ پابندیاں ہیں۔ پابندیاں یہ ہیں کہ اس کا مسجد کے اندر پابند رہنا بے انتہا ضروری ہے۔ صرف 2 چیزیں ہیں جس کے لیے وہ نکل سکتا ہے، جو علماء نے ارشاد فرمایا، ایک ہوتی ہے حاجت طبی اور ایک ہوتی ہے حاجت شرعی۔ ان 2 کے لیے بندہ نکل سکتا ہے۔ حاجت طبی کیا ہے؟ پیشاب کے لیے باہر نکلنا، دائرہ غسل خانے میں جانا، لیکن اتنے ہی وقت میں کہ جس میں بندہ حاجت رفع کر کے اور وضو کر کے واپس مسجد میں آ جائے، اس صورت میں بھی مسجد کے باہر پھرنا کسی انسان کے لیے یہ اعتکاف کو توڑ دے گا۔ طہارت کے لیے، غسل فرض کے لیے اور وضو کے لیے، ان چیزوں کے لیے بندہ اعتکاف میں باہر نکل سکتا ہے۔ شرعی جو ہے، اس کی شرعی عذر اس کا یہ ہے کہ ایسی مسجد میں بیٹھا ہے کہ جہاں پر جمعہ نہیں ہوتا تو وہ جمعے کے لیے مسجد سے نکل سکتا ہے، لیکن سنتیں اپنی مسجد میں پڑھ کر نکلے اور فرض ادا کرے، خطبہ سنے اور فوراً واپس آ جائے، اس کے لیے بھی یہ شرائط ہیں۔ یا اگر ایسی مسجد میں ہے کہ جہاں پر اذان دینے کے لیے، اذان کے لیے مسجد کی چھت پر جانا انسان کے لیے ضروری ہے، اگر سیڑھی اندر ہے تو اندر سے جائے، اگر سیڑھی اندر نہیں ہے تو ایسے عذر کی صورت میں بندہ اعتکاف کی صورت میں مسجد سے باہر جا کر چھت پر جا کر اذان دے سکتا ہے۔ اس کی جو شرعی حاجت ہے ایک یہ ہے۔ حتیٰ کہ اس کی پابندیوں کا اتنا زیادہ اطلاق ہے جو یہ سنت اعتکاف ہے کہ بندہ غسل جمعہ کے لیے بھی نہیں نکل سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ میں جمعہ کا غسل کر لوں مسجد سے باہر نکل کر، تو ایسی صورت میں بھی بندہ اعتکاف میں باہر نہیں نکل سکتا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ معتکف کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ نہ وہ کسی مریض کی عیادت کرے، نہ جنازے میں شامل ہو، نہ عورت کو چھوئے۔ یہ پابندیاں اس انسان کے لیے ضروری ہیں۔ یہ ہے سنت اعتکاف، جو سنت علی الکفایہ ہے، جو ہم رمضان کے آخری عشرے میں بیٹھتے ہیں۔ بے پناہ انسان کے لیے عظمتوں اور برکتوں کا باعث ہے۔ اعتکاف روحانی زندگی کے اندر بالخصوص میں عرض کروں کہ ایک چیلہ کشی کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ روحانیت کے اندر چیلہ کشی کو بڑی فضیلت حاصل ہے، فضائل حاصل ہے۔ تو جو بندہ معتکف ہو کر اللہ کی رضا کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ لگائے، تلاوت کرے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، نوافل پڑھے، رجوع اللہ، اس کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ کہ میری میکسیمم توجہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف۔ یہ ہم نے ان 10 دنوں میں جو حضرات ہم میں سے بیٹھیں گے وہ کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اعتکاف کے تمام فضائل و برکات نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔